بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہاری سجن کی ایپیسوڈ 4۔ رات ہو گئی تھی۔ اب وہ کب گھر سے گیا منال کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ خاموش ایک کونے میں بیٹھی بس حائم کو یاد کر رہی تھی۔ کس قدر وہ اس انسان پر بھروسہ کر بیٹھی تھی، کیسے وہ اس کی باتوں میں آ گئی، اور اب ارحم کا اس کے ساتھ رویہ، کیسے وہ اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارے گی۔ اس کے پاس تو کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں قدموں کی آہٹ سن کر منال فوراً سے چونکی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ دانیال صاحب نے اسے فرش پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ وہ اصل میں گھر میں کوئی نہیں تھا تو ڈر لگ رہا تھا۔ منال ہچکچاتے ہوئے بولی، اوہو، تو ملازمہ سے کہنا تھا کہ وہ رک جائیں۔ ویسے تو میں جلدی آ جاتا ہوں، آج کچھ لیٹ ہو گیا۔ تم بتاؤ، کھانا کھایا؟ دانیال صاحب اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اسے پوچھنے لگے۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ منال چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ کیوں بھائی، کیوں بھوک نہیں ہے؟ اور وہ ارحم گھر آیا تھا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے، ساتھ ہی منال بھی ان کے کمرے میں آئی۔ جی، وہ آئے تھے، منال نے مختصر جواب دیا۔ ہم تمہارے کمرے میں موجود ہونے پر اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی نہیں۔ اب وہ کیا بتاتی کہ ارحم نے تو اسے کمرے سے ہی باہر نکال دیا، پر وہ انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کچھ نہیں بولی۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ اب وہ جب رات کو آئے گا تو اس کے لیے خود کھانا لگانا، اسے اچھا لگے گا، اور ہاں، اس کے ساتھ خود بھی کچھ کھا لینا۔ لیکن آج میری ایک جگہ دعوت تھی، اس لیے میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ منال بنا کچھ کہے وہاں سے جانے لگی۔ جب دانیال صاحب نے اسے آواز دی، منال، ان کی آواز پر وہ مڑی۔ جی، جب تک نور نہیں ہے تم اس کے کمرے میں رہو، جب پھر اس کے بعد میں ارحم سے بات کروں گا۔ ان کی بات پر حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کے ایسے دیکھنے پر وہ مسکرا دیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم بہت معصوم ہو، ٹھیک سے جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا ہے۔ تم جس طرح باہر ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ ارحم نے تمہیں کمرے سے نکال دیا ہے۔ ان کی بات پر منال نے سر جھکا لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر یقین رکھو، انہوں نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جس پر منال نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے چلی گئی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، جو آتی اپنے روم میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ خود کو ہمت دلاتے وہ نور کے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی نظر ارحم کے کمرے پر پڑی، جس میں اب وہ موجود نہیں تھا۔ منال کو کچن میں برتنوں کی آواز آئی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اب کچن میں آ گیا ہے۔ منال خود کو نارمل کرتی کچن کی طرف بڑھی۔ اسے بس دانیال صاحب کی کہی بات ماننا تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کچن میں داخل ہوئی تو سامنے ارحم کو دیکھ کر ایک پل کے لیے رکی، جو اپنے لیے کھانا نکال رہا تھا۔ آپ کیوں کچن میں آئے؟ میں آپ کے لیے کھانا لگانے آ رہی تھی، منال ہچکچاتے ہوئے بولی۔ کس نے کہا ہے میرے کچن میں قدم رکھو؟ کیوں میرا کچن ناپاک کرنا ہے؟ وہ دھارا۔ اس کو یکدم اتنا غصہ میں دیکھ کر منال دیوار سے جا لگی۔ وہ میں اس کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ ایک لفظ نہیں میرے سامنے اپنی زبان بند رکھنا۔ تم جیسی گھٹیا اور بدکار لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت کر رہا ہوں، یہی کافی ہے، ارحم سلگتے ہوئے انداز میں بولا۔ ارحم، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، پلیز آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ منال کے آنسو اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ اس کی بات پر ارحم نے منال کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے منال صاحبہ، جو میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے۔ یاد رکھنا، تم جیسی لڑکی کو میں اپنی بیوی کبھی تسلیم نہیں کروں گا، کہتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا اور کچن سے چلا گیا۔ اس کے ایک قدم چھوڑنے پر وہ لڑکھڑا کر فرش پر گری۔ اگلی صبح دانیال صاحب ناشتے کے ٹیبل پر براجمان تھے۔ انہوں نے منال کو بھی اپنے ساتھ ہی ناشتہ کرنے کا کہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی زبردستی کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد منال ملازمہ کے ساتھ مل کر ٹیبل سے ناشتے کے برتن سمیٹنے لگی۔ بی بی جی، آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی، رانی منال کو اپنے ساتھ چیز سمیٹتے دیکھ کر بولی۔ کوئی بات نہیں رانی، وہ ارحم چلے گئے؟ منال ٹرے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی۔ نہیں بی بی جی، شاید آج ان کی چھٹی ہے، آج تو وہ لیٹ ہی اٹھے تھے، وہ اطلاع دیتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا منال بس یہی کہہ سکی۔
ویسے آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کچن میں چیزیں رکھ کر واپس آتے ہی رانی اس سے مخاطب ہوئی۔ جی پوچھیے۔ آپ کی شادی ارحم صاحب سے کیسے ہو گئی؟ ان کی تو منگنی رجا بیوی سے ہوئی ہے نا، اور میں نے سنا ہے بڑے صاحب نے نور بی بی اور چھوٹے صاحب کی شادی ایک ساتھ کرنی ہے، پھر آپ سے؟ رانی اسے دیکھتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ اس کے سوال پر تو جیسے منال کو کرنٹ سا لگا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رانی کے سوال کا کیا جواب دے۔ اس پہلے وہ کچھ بولتی، اس کے پیچھے سے آتا ارحم فوراً بولا، گھر کی ملازمہ ہو تم، جو تمہارا کام ہے وہی کرو تو بہتر ہے۔ تم ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تم مجھے اچھے سے جانتی ہو میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اب جاؤ یہاں سے اور ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ معاف کر دیں چھوٹے صاحب، آئندہ نہیں ہوگا، کہتے ہوئے رانی کچن کی طرف بھاگی۔ اس کے جاتی ارحم ناہل کی طرف متوجہ ہوا۔ رجا آ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں تم اس کے لیے خود چائے بنا کر لاؤ۔ اسے بنا دیکھے ارحم دبے دبے غصے میں بول رہا تھا۔ جی، منال ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، اور ایک بات میری کھول کر سن لو، اس کے سامنے اپنی زبان کھولنے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھی تم؟ ارحم سلکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ جی سمجھ گئی۔ منال کی آواز اس قدر آہستہ تھی کہ ارحم بمشکل ہی سن پایا تھا۔ منال چائے لے کر ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کی نظر ان دونوں پر پڑی، جہاں ارحم اور رجا ایک ہی صوفے پر بیٹھے ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، جسے ان کے علاوہ اس گھر میں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب آئی اور خاموشی سے ٹیبل پر چائے کی ٹرے رکھی۔ منال کو دیکھ کر رجا یکدم چونکی۔ ارحم یہ کون ہے؟ عام سے سوٹ میں سر پر دوپٹہ لیے وہ رجا کو بہت پیاری لگی تھی۔ یار تمہیں پتہ ہے نا، نور خالہ کے گھر گئی ہے اور خانسامہ ہماری بوڑھی ہو گئی ہے، اب ان سے اکیلے کچن نہیں سنبھالا جاتا، تو سوچا کچھ دن کے لیے نئی ملازمہ ہی رکھ لوں۔ لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے وہ اپنے فون پر انگلیاں چلانے لگا اور منال خود کو ملازمہ کا خطاب ملنے پر اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ لیکن وہ جانتی تھی وہ اسے کچھ بھی کہنے کا حق رکھتا ہے، بیوی نہ صحیح وہ اسے اب اس گھر کی ملازمہ تو سمجھتا ہے۔ اپنے خیالوں میں گم وہ رجا کو چائے پکڑانے لگی، جو بے دہانی میں رجا کے اوپر گر گئی، جس پر رجا یکدم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا۔ خوف سے منال کی آواز بمشکل ہی نکلی تھی۔ اس سے پہلے رجا کچھ کہتی ارحم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ آندھی ہو نظر نہیں آتا، کہاں تھا تمہارا دھیان؟ ارحم دھاڑنے والے انداز میں بولا۔ وہ منال کو اپنی سانسیں روکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا ہو گیا ارحم؟ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ رجا نے فوراً منال کا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا جو اس نے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے تم پر چائے گڑا دی اور تم کہہ رہی ہو چھوڑوں اسے؟ ارحم کی آواز میں ابھی بھی سختی واضح تھی۔ ہاں میں ہی کہہ رہی ہوں، ویسے بھی اس میں اس کا قصور نہیں تھا، کتنی معصوم ہے وہ، اور تم نے اس کے رخسار پر۔ رجا نے منال کی حالت دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی، جو ایک کونے سے لگی کانپ رہی تھی۔ اس کے معصوم کہنے پر ارحم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رہ گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور جب تک میں اور رجا یہاں بیٹھے تم نظر مت آنا۔ ارحم اسے دیکھتے ہوئے حلقے بل چلایا اور منال اس کی آواز پر سہم کر اندر کی طرف بھاگی۔ ارحم تمہیں مجرم اور گھر میں موجود ملازم میں فرق رکھنا چاہیے۔ بنا سوچے سمجھے تم نے اس کے منہ پر کتنی زور سے تھپڑ دے مارا۔ رجا کو اور ارحم کے رویے پر بہت دکھ ہوا تھا۔ چھوڑو اس کی حمایت کرنا، تم نہیں جانتی ایسی لڑکیوں کو۔ ارحم واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اب کی بار اس کا انداز نرم تھا، یا شاید منال کو ایسے مار کر اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچی تھی۔ جو بھی ہے، تم آئندہ کسی بھی ملازمہ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرو گے۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، نہیں کروں گا۔ ارحم اسے دیکھتے ہوئے محبت سے بولا۔ گڈ، رجا چہک کر بولی۔ اچھا تم ایسا کرو، نور کے روم میں جا کر اس کا کوئی بھی اچھا سا ڈریس نکال کر چینج کر لو۔ ارحم نے بات بدلی۔ اچھا ٹھیک ہے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی جا رہی ہے۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔